سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، اور اس میں عام بندوں کی بات نہیں بلکہ اولو العزم پیغمبروں اور رسولوں میں سے ایک اولو العزم پیغمبر خلیل اللہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کے عہد کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب نے آزمانا چاہا تو وہ اس کی آزمائش پر کھرے اترے، پورے اترے، اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انعام کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے اس کے نتیجے میں ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے، ان کا پیشوا، ان کا مقتدا، ان کا رہبر اور ان کا رہنما، اور ہمیشہ کے لیے ان کا لیڈر بنائیں گے۔ تو ہر شفیق باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بلند مقام مجھے ملا ہے، جو نعمت مجھ پر ہوئی ہے، اس کا حصہ میری ذریت کو اور میری اولاد کو بھی ملے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام عطا فرمایا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی قال ومن ذریتی، انہوں نے پوچھا، عرض کیا کہ مولا مجھے تو نے امام بنا دیا، مجھے تو نے یہ شان عطا فرما دی، لیکن میری ذریت اور میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے، یہ بھی ارشاد فرما دے کہ انہیں میری اس امامت میں سے کچھ حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک ارشاد فرما دیا قال لا ینال عہد الظالمین، لفظ عہد پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میرا عہد ہے یہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے کہ قربانیاں تم نے دی ہیں، اس لیے کہ آزمائشوں سے تم گزرے ہو، اس لیے یہ انعام بھی تمہیں ہی ملے گا۔ اب تم نے اپنی ذریت اور پوری نسلوں کی بات کی ہے، اولاد کی بات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظ میں ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہد تمہارے ساتھ ہے، جو اگر تمہاری نسل میں ظالم لوگ ہوں گے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے لیے میرا یہ عہد اور یہ میرا وعدہ نہیں ہے۔ صاف انکار کر دیا اللہ جل مجدہ الکریم نے کہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا جلیل القدر پیغمبر، رسول اور اللہ کا خلیل وہ اپنی ذریت کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد لینا چاہے تو اللہ تعالیٰ صاف یہ کہہ دے کہ میرا عہد صرف تمہارے لیے ہے، کیونکہ فرما برداری تم نے کی ہے اور میری رضا تم نے حاصل کی ہے، میری خوشنودی کے طالب تم رہے ہو۔ تو اگر تمہاری نسلوں میں سے جو لوگ آئیں گے وہ تمہارے نقش قدم پر چلیں گے تو یقیناً انہیں تمہاری امامت میں سے اور تمہاری قیادت اور سیادت میں سے انہیں ضرور حصہ ملے گا، اور جو اس کام کو نہیں کریں گے، اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، تمہارے نقش قدم سے ہٹ جائیں گے، تو پھر ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنی قبر میں چاہے عہد نامہ لے کر کے جائیں، شجرہ لے کر کے جائیں، یا کوئی اور مقدس کتاب لے کر کے پوری کی پوری کتاب رکھ لیں، لیکن آپ کو آپ کی قبر میں فائدہ آپ کا عہد پہنچائے گا، وہ عہد جو ایمان لانے کے ساتھ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا۔ اگر اس عہد کی پاسداری آپ نے کی ہے تو پھر آپ کی قبر میں آپ کا عہد نامہ اور شجرہ ہو یا نہ ہو تو پھر آپ کا بیڑا پار ہے، اور اگر عہد کو توڑ کر کے زندگی آپ نے گزاری ہے تو پھر ایک نہیں درجن بھر عہد نامہ رکھ لیں لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا۔